معاملات کہاں پر خراب ہوئے ہیں؟ حضرت حسن نے صلح کی تھی شرائط کے اوپر، وہ شرائط نہیں بتاتے۔ اہل سنت کی تمام جتنی معتبر تاریخ کی کتابیں ہیں، ایون حدیث کی جو شرح کی کتابیں ہیں نا، سب سے مشہور کتاب جو ہے فتح الباری ہے، صحیح بخاری کی شرح، ابن حجر اسقلانی، المتوفی 852 ہجری۔ یہ میں نے 72 حدیثوں میں بھی ڈالا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا سید ہے، گود میں اٹھا کے۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح ہوگی، اس کی وجہ سے۔ تو یہ تو نہیں کہا کہ معاویہ کی وجہ سے صلح ہوگی۔ قربانی کس نے دی؟ حسن ابن علی نے۔ اس کی وجہ سے صلح، یہ قربانی کرے گا، اپنی مسند چھوڑ دے گا جس پہ امت نے چنا تھا۔ تو انہوں نے صلح کی، اس کے ساتھ شرائط 7109 نمبر حدیث بخاری فتح الباری میں اس کی آپ پڑھ لیں، وہ ساری شرائط تھیں۔ نمبر 1، حضرت معاویہ اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق نظام میں حکومت چلائیں گے۔ چلایا انہوں نے نظام حکومت؟ آپ تو یہ کریٹیکل حدیث ہے نا، لہٰذا میں مسلم سے سناتا ہوں کہ اللہ کی کتاب کے مطابق چلا ہے کہ نہیں۔ صحیح مسلم 4776، عمر بن عاص کو آ کے ایک بندہ کہتا ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، کہ آپ ہمیں اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں سناتے ہیں، اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ جو ہمارا حکمران ہے، یہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور لوگوں کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 میں کہتا ہے کہ اے ایمان والو، لوگوں کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ مت کرو اور ایک دوسرے کو قتل مت کرو۔ اب بتائیے ہم اللہ کی مانیں یا معاویہ کی مانیں؟ تو عمر بن عاص نے بھی سر جھکا لیا، خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے، پھر کہا جی معاویہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کے اندر اندر، اور جس میں وہ اللہ کی اطاعت سے باہر ہو تم اس کی نافرمانی کرو۔ تو یہ پہلی شرط کا میں نے آپ کو انجام بتا دیا ہے کہ جی کتاب اللہ اور سنت کے مطابق، کتاب اللہ کے مطابق عمل ہوا۔ اچھا جی، دوسرا، اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے اور امت کو خلیفہ کے لیے انتخاب کو شورا پہ چھوڑیں گے۔ یہ بھی خلفائے راشدین کی سنت تھی، چھوڑی۔ بخاری اٹھا کے دیکھ لیں کہ اپنی زندگی میں تلوار کی زور کے اوپر اور زبردستی جو ہے وہ بیعت لینا شروع کر دی۔ صحیح بخاری 4827 نمبر حدیث ہے، مروان بن حکم نے کہا کہ امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سجھائی ہے امت کے وسیع تر مفاد میں، وہ چاہتے ہیں اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرتے ہیں۔ اور حاکم میں اور سنن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے، جس طرح کہ ابو بکر نے عمر کو کر دیا تھا۔ دیکھو عمر بیٹے تھے ابو بکر کے۔ تو یہ ان لوگوں نے دھوکہ دیا ہے، اور یہ کوئی انہوں نے پھر شورا کے اوپر نہیں چھوڑا، زبردستی۔ تیسری شرط، سیدنا علی کی جماعت کے لوگ جو صلح کے بعد ہتھیار ڈال چکے ہیں، یہاں پہ بھی پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے، مسلم لیگ کے لوگ فارغ، مسلم کی حکومت آئی، پیپلز پارٹی کے لوگ فارغ، انہوں نے اور ساڑھے لوگوں نے تو ان سے انتقامی کارروائی نہ کی جائے، اور انتقامی کارروائیوں کی ایک پوری داستان ہے۔ اس سے بڑا کیا انتقام ہے کہ دور میں لعنت کی جائے صحابہ کرام پر، ممبروں پہ، سیدنا علی پر، نعوذ باللہ۔ اور چوتھا کہ آل محمد کے لیے خمس، جو مال غنیمت میں سے، مال فے میں سے حصہ جو اللہ نے قرآن میں مقرر کیا سورۃ الانفال کے اندر، وہ آل محمد کو ملے۔ کہتے ہیں وظیفہ لگ گیا تھا حضرت حسن کا، او وظیفہ پائی معاویہ نے نہیں لایا، وہ اللہ نے لایا ہوا ہے، اہل بیت دا۔ دیکھو فراڈ کرتے ہیں، لوگوں کو صحیح بات بتائیں۔ اچھا، ان ساری حدیثوں کے بارے میں نا ترمذی سے روایت پیش کریں گے جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی ہادی اور مہدی بنا حضرت معاویہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالانکہ اس حدیث کو کتنے محدثین ضعیف سمجھتے ہیں، امام حاکم، امام نسائی اور کئی اہم، باقی لوگ اسے حسن درجے تک لے جاتے ہیں، البانی صاحب اور شیخ زبیر صاحب، صحیح نہیں حسن تک، اور کہتے ہیں کہ بس یہ حدیث سے سارے معاملات کور ہو گئے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہادی اور مہدی جس کے لیے دعا کی ہے، اس کے اعمال ویسے ہوں گے جو بخاری اور مسلم میں آئے ہیں کہ لوگوں کو ناحق قتل کریں گے، وہ لوگوں کا مال حرام طریقے سے لوٹا جائے گا، سنتوں کو بدلا جائے گا۔ کتنی میں نے روایتیں بخاری مسلم کی، باقی تو چھوڑ دیں۔ اگر یہ کریکٹر آپ سمجھتے ہیں ہادی اور مہدی دعا قبول ہوئی ہے اور یہ کریکٹر ہے، تو آپ پھر خود فیصلہ کر لیجئے، یا تو آپ کہہ دیں دعا قبول نہیں ہوئی، یا کہہ دیں آپ کے حدیث ہی جعلی ہے۔ تو میں تو یہ نہیں کہتا کہ دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ اس کے بھی چانس ہوتے ہیں، آپ سمجھ کی ضروری نہیں ہر دعا اللہ تعالیٰ بعض اوقات واپس بھی کر دیں۔ ہم دوسری طرف جاتے ہیں کہ یہ حدیث، ہم ان محدثین کے ساتھ ہیں جو اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتے، وہ فٹنگ ہی نہیں بیٹھتی اس کے ساتھ، ان اعمال کے ساتھ نہیں نا فٹنگ بیٹھتی۔ اگر بیٹھ جائے تو ہم مان لیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری روایت جو مسلم میں ہے کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے، اور اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی اوپر حدیثیں پڑھے، اوپر لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، اگر کسی کے لیے بدعا کر دوں تو اے اللہ اس کو دعا بنا دینا، تو یہ حضرت معاویہ کو دعا دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا، اور پوری گل پڑھو، اس میں الفاظ ہے کہ اگر وہ اس چیز کا اہل نہ ہو جس کو میں بدعا دے رہا ہوں، اگر اہل نہ ہو تو پھر دعا بنا دینا، اگر وہ اس بدعا کا اہل تھا پھر وہ بدعا ہی رہے گی، اور اس معاملے میں بدعا رہی، کیونکہ اسی کا طریق جو دلائل النبوہ میں، یہ میں نے سارے ڈالے ہیں،
امام بہیقی کی کتاب میں. اس میں راوی آگے کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے حق میں قبول ہوئی اور معاویہ کا پیٹ پوری زندگی نہیں بھرا. اور یہ روایت آدھی لکھی شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر نے بھی آدھی لکھی, حضرت معاویہ کے دفاع پہ 150 صفحہ کالا کیا, اور یہ والی روایت آدھی لکھی. آگے راوی کا فام بتایا نا, سلف کا فام, پوری زندگی پیٹ نہیں بھرا. ٹھیک ہے جی. رکت انگیز حدیث مجھے یاد آ گئی, بخاری میں حدیث ہے. عثمان بن مظعون ایک صحابی تھے بوڑھے, ام العلا کہتی ہیں کہ میں ان کی خدمت کیا کرتی تھی, بہت بوڑھے ہو چکے تھے. وہ جب فوت ہوئے تو نبی الاسلام ہمارے ہاں تشریف لائے میت کو دیکھنے کے لیے. تو میں نے ان کی میت کو مخاطب کر کے کہا کہ عثمان, تیرے لیے تو آخرت کی زندگی میں اللہ کی نعمتیں ہیں, جنتیں ہیں. تو نبی الاسلام پاس کھڑے تھے. آپ نے فرمایا کہ تمہیں کس نے بتا دیا؟ اللہ اکبر. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تو اپنے بارے میں نہیں پتا, حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں, کہ میرے ساتھ یا تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ جنتی ہے؟ کتنے خطرناک الفاظ ہیں یہ. حالانکہ نبی الاسلام تو قطعی جنتی ہیں, لیکن آپ نے امت کی تعلیم کے لیے فرمایا. اور یہ الفاظ قرآن میں بھی ہیں, سورۃ الاحقاف میں پارہ نمبر 26 کے پہلے صفحے پر, اے نبی تم فرماؤ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں, مجھ سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں, اور مجھے تو خود نہیں پتا کہ خود میرے ساتھ تو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. میں تو اللہ کی وحی کا پابند ہوں. ام العلا کہتی ہیں جیسے ہی میں نے حضور سے یہ بات جب سنی نا, میں کہتا ہوں کہ اس تکلیف کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ تو کتنے جذبے اور شوق میں نعرہ لگا رہی تھی کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ہاں, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, سب صحابیات بھی جنتی جنتی, چار یاران نبی جنتی جنتی, ہیں حسن حسین بھی جنتی جنتی, اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی, ہیں معاویہ بھی جنتی جنتی, خائف کبریا معاویہ معاویہ, عاشق مصطفیٰ معاویہ معاویہ, زاہد و پارسا معاویہ معاویہ, ہو کرم ہو عطا معاویہ معاویہ, خوب رو خوش ادا معاویہ معاویہ, معاویہ 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 معاویہ. اور حضور کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کس نے بتا دیا, حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں, مجھے تو اپنے بارے میں اور تمہارے بارے میں بھی نہیں پتا. ام العلا کے الفاظ ہیں, اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی کسی کے لیے نہیں کہا کہ یہ جنتی ہے, اللہ جانے اس بندے کا معاملہ جانے. پھر کہتی ہیں کچھ دن بعد مجھے خواب میں نا ایک پانی کا چشمہ دکھایا گیا, بڑا خوبصورت, حضرت عثمان بن مظعون. میں نے حضور سے اس خواب کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ہاں یہ عثمان کا عمل ہے. پھر حضور نے کنفرم کیا, اور وہ بھی حضور نے ہی کر دیا, کوئی اور نہیں کر سکتا تھا, ورنہ تو وہ خود ہی کر لیتی نا. اس سے بڑھ کر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کا ایک صحابی جو آپ علیہ السلام کو وضو کروایا کرتا تھا, سفر و حضر میں سواری کا کجاوا کستا تھا, خیبر کے موقع پر اسے ایک نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا. اور جتنے صحابہ تھے انہوں نے نعرہ لگایا ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. تو یہ تو سب سے بڑا صحابی ہے کہ حضور کا خدمت گزار ہے. انہوں نے کہا یہ تو جنتی ہے. نبی علیہ السلام فرمایا کہ تم اسے جنت کی بات بتا رہے ہو, حالانکہ مجھے اللہ نے دکھایا ہے کہ اس نے خیبر کے موقع پر مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی, ایک چادر صرف, جو آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے. اللہ نے اس چیز کا بھی لحاظ نہیں کیا کہ حضور کا خدمت گزار ہے, صحابی ہے. اور بعد میں لوگوں نے نعرے لگانے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی. یہ مقصد کوئی کسی صحابی کی توہین کرنا نہیں ہے, مقصد آپ کو عقیدہ بتانا ہے. اس اعتبار سے تو ہر کلمہ کو بھی جنتی ہے, جو کلمہ پڑھنے والا ہے. ہر مسلمان نے جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا, اسی امید میں ہے نا انشاءاللہ. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, اس کا نام تھا مدعم, اس صحابی کا. صحابہ کرام اپنے گھروں میں گئے,
اگر کسی نے ایک رسی بھی اٹھائی تھی نا یہ سمجھ کے مال غنیمت کی کہ خیر ہے اس کی تو اتنی ورت نہیں، میں گھر لے جاؤں، وہ بھی آ کے جمع کروائی مال غنیمت میں، کیونکہ مال غنیمت کو تقسیم کرنا ہے حکمران وقت نے، اس وقت رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس سے کلیئر ہو گیا عقیدہ۔